وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 35 حصہ سوم، درس کا نمبر 1975. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 35. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں،
والحافظین فروجہم والحافظات، اور پاک دامن عورتیں اور پاک دامن مرد، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا اجر تیار کیا ہے۔ بہت ہی دیکھیں، بنیادی قرآن کی تو خیر ہر آیت ہی اہم ہے، لیکن بعض آیات جو ہیں وہ سارے دین کو اکٹھا کر لیتی ہیں۔ بعض آیاتیں محکم ہوتی ہیں، بالکل واضح، وہ یہ آیت انہی آیت میں سے ایک ہے، اور ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ آج جو تذکرہ کریں گے، ذکر کرنے والے مرد اور ذاکرین عورتیں، ذکر کرنے والی۔ دیکھیں ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ زندگی اللہ کی یاد میں گزارے۔ دیکھیں ہم نے ذکر کا مفہوم جو ہے معنی محدود کر دیا ہے۔ تسبیح یا زبانی طور پہ ذکر یا حلقہ ذکر، ہم نے اس تک یہ ذکر جو ہے وہ محدود کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ذکر کا متضاد، اس سے آپ دیکھ لیں، یعنی یاد کرنا، ذاکر یاد کرنے والا، اور اس کا متضاد کیا ہے؟ بھولنے والا۔ دنیا میں آ کے یا تو آپ اللہ کو یاد رکھیں گے یا یاد رکھ کر زندگی گزاریں گے، اور زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں گے، یا اللہ کو بھول کر زندگی گزاریں گے اور اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں گے، اور زندگی دنیا کی یاد میں گزاریں گے۔ دیکھیں اس یاد کا تعلق جو ہے وہ مقصد حیات سے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے، چاہے آپ لاکھوں بار زبانی طور پہ ذکر الہی کرے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں اصل تو منزل ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ انسان دنیا میں کس چیز کی طرف رخ کرتا ہے، اور ہمارے سامنے دو جہتیں ہیں۔ انسان جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے ایک جہت تو اللہ ہوتی ہے، اور ایک جہت جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے۔ آج کا مسلمان اس نے اپنا رخ کر لیا ہے دنیا کی طرف۔ اب اس کا دنیا میں جو وقت گزر رہا ہے، یہ دنیا کی یاد میں گزر رہا ہے، اللہ کو اس نے بھلا دیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، خرابی ہے ان دلوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کی یاد سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دیکھیں ایک بات اور نوٹ کر لے، بڑی اہم بات ہے ذکر کی۔ یا تو آپ ذاکر ہیں یا غافل ہیں، یا تو آپ اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں، یا آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اولئک ھم الغافلون۔ اچھا، قرآن میں ایک آیت ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور آپ کہنا نہ مانو، وَلَا تُطِعْ اطاعت نہ کرو، کہنا نہ مانو اس شخص کی جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور اب یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، اور اس کے ہر کام میں افراط و تفریط ہے، کوئی کام معتدل نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ دیکھیں ذکر کا معنی تھوڑا سا سمجھے، یعنی اسی آیت کو آپ لے لیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ کہنا نہ مانو اس شخص کا جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے،
نتیجتاً اب یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس آیت کا بالکل صاف نتیجہ نظر آ رہا ہے، یعنی اس کے ایک معنی اس میں پنہا ہے بلکہ واضح ہے کہ اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، آپ ذاکر نہیں ہیں، آپ غافل ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ دیکھیں اصل تو یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ جیسے کہ پہلا انسان اللہ تعالیٰ نے جب اتار رہا تھا عالم ارواح سے تو کیا کہا اس سے؟ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور بھی ہے، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے اترو تم دونوں، اہبطوا منہا، تثنیہ ہے، دونوں مخاطب آدم اور حوا۔ اب دنیا میں تو یعنی تمہیں میں نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے اور تم یہ مقام اس وقت حاصل کر سکو گے، یہ میں اپنے آپ سے تھوڑا سا وہ تشریحی ترجمہ لگا رہا ہوں۔ اے آدم، اے انسان، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، دنیا میں تم جاؤ اور خلیفۃ اللہ بنو۔ خلیفۃ اللہ کیسے بنو گے؟ میں تمہیں زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ بتاؤں گا، اگر اس طریقے کے مطابق تم نے زندگی گزاری تو تم میرے خلیفہ بن جاؤ گے، اور نتیجے میں تم میری ملاقات کے، میری بخشش کے اور میری جنت کے اہل ہو جاؤ گے۔ فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا میری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو دیکھیں دھوکے میں نہ پڑیں، اللہ کو نہ بھلائیں۔ یہ جو بھلانا ہے نا، یہ میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ او کما قال۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے کہ تم مانند نہ ہو جانا، مانند ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی بھول گئے، وہ فَأَنسَاهُمْ، میں نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے، بلاتے ہم خود ہیں، اللہ کی یاد کو ہم نے بلایا ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ دیکھیں ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ پر گرم پانی ڈالیں گے تو اللہ کے حکم سے یہ گرم ہو جائے گا ہاتھ، اگر آپ ٹھنڈا پانی ہاتھ پہ ڈالیں گے تو اللہ کے حکم، یعنی یہ قانون فطرت ہے کہ آپ کا ہاتھ گرم نہیں ہوگا، ٹھنڈا ہوگا۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اللہ نہیں بھلاتا، کوئی چیز اللہ نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے کسی پہ، یہ ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ تو آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون۔ اللہ تو فرماتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کو بھلا دینے کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ سے اپنا آپ بھول جاتا ہے اور آپ غافلین کی ٹولی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآنی آیات کے مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود۔ یہی حیثیت ہے نا، اللہ معبود واحد ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ مقصود واحد ہے کہ نہیں؟ ہم نے بھلا دیا ہے۔ ساری چیزیں ہم نے بدل لی ہیں۔ آج ہمارا مقصود دنیا، مطلوب دنیا، محبوب دنیا،
معبود نفس، سارے چیزیں ہم نے بدل لی ہیں اور یہ ذاکرین اللہ کثیرم و ذاکرات کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں اصل یاد کیا ہے کہ آپ زندگی میں اللہ کی یاد کو نہ بھلائیں، اللہ کو یاد کر کے اللہ کی طرف رخ پھیر کے اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ ذاکرین میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے یعنی آپ کے ہاتھ میں اگر تسبیح اور کاؤنٹر نہیں بھی ہے اور زیادہ آپ تسبیحات نہیں کر رہے اور یہ کام ضرور کر رہے ہیں کہ آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ آپ کی منزل ہے، مقصود محبوب مطلوب اللہ ہے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ذاکرین، آپ بہت ذکر کرنے والے ہیں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ دیکھیں اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، کون سی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ دنیا۔ کون سی چیز، کن چیزوں سے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں؟ دنیا۔ کیا آپ کی توقعات ہیں؟ دنیا۔ کیا امنگیں ہیں؟ کیا امیدیں ہیں دنیا کی؟ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اس آیت پہ بھی تھوڑا سا غور کیجیے۔ فَأَعْرِضْ، آپ اے داعی تم اپنا رخ پھیر لو اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ تو دیکھیں مغفرت اور اجر عظیم کے اگر آپ طلبگار ہیں تو آپ کو زندگی اللہ کی یاد میں گزارنی ہوگی، اور اللہ کی یاد میں اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کو منزل بنانا ہوگا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہوگی، اپنا رخ پھیرنا ہوگا اللہ کی طرف، اور اپنی زبان حال سے آپ کہیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو آپ مشرک ہیں۔ اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو آپ شرک میں یعنی شرک میں مبتلا ہونا لازمی بات ہے، پھر آپ اللہ کی نہیں مانیں گے، اپنی کریں گے۔ ابھی میں نے وہ آیت جو پڑھ کے سنائی اس کو میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ ترجمہ سر، ترجمہ بس سن لیں، ترجمے پہ یقین کر لیں۔ اگر آپ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ دیکھیں بہت بڑا فرق پڑتا ہے، نیت بدلنے سے اعمال پر بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ ترجیح کسی بھی چیز کو اگر آپ ترجیح بنا لیں، محبت شروع کر دیں تو آپ کے اعمال پر بہت فرق پڑتا ہے۔ سچا پیار اللہ سے آپ کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے دے گا۔ اللہ سے شدید محبت جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر میں نہیں مبتلا کرے گی، شدید محبت آپ کو روک لے گی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ہم تو دنیا سے شدید محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی محبتوں کو، تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں نا، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں نا۔ ظاہر سے ہمیں امیدیں بھی ہیں اور ظاہر سے ہمیں پیار ہے، یہ میری مال و دولت، یہ میری کمائی ہے، میری ساری عمر کی کمائی۔ بعض لوگ تو یہ دیکھیں کمائی کوئی عجیب سی بات ہے، بہت
یعنی بظاہر نماز روزے کے پابند لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ دنیا کی جو جمع واری انہوں نے کی ہے، وہ کہتی ہے یہ میری ساری عمر کی کمائی ہے۔ تو کوئی عجیب سی بات ہے، آپ آخرت کی کمائی کے لیے آئے تھے، آپ نے دنیا کی کمائی کو اصل سمجھ لیا۔ جمع پونجی، یہ یعنی آپ الفاظ استعمال کرتے، بھئی یہ میری ساری جمع پونجی ہے، یہی میری کمائی ہے۔ نو، یہ آپ کی کمائی نہیں ہے۔ آپ کی کمائی حقیقت میں وہ ہے جو آپ نے آخرت میں بھجوائی ہے، یا وہ اعمال ہیں جس میں للہیت ہے، چاہے اس میں آپ نے پیسے نہیں خرچ کیے، لیکن اگر آپ کا خلوص ہے اور آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق مال و جان کی قربانی پیش کی ہے، تو یہی کمائی ہے آپ کی، یہی جمع پونجی ہے، یہی آپ کے کام آئے گا۔ بہت ہماری ذہنیت جو ہے نا یہ خراب ہو گئی۔ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، اس کا تو آخرت پر ایمان ہے نہیں، تبھی تو اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہی میری جمع پونجی ہے، یہی میری کمائی ہے۔ بھیا یہ پیسے اللہ کی یاد کے علاوہ جو آپ نے کمائے ہیں، یہ تو آگ ہے، اس سے آپ کو تاپا جائے گا۔ اس سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کو بھلا کے اگر آپ نے جمع کیا ہے اور آپ اسے جمع پونجی کہہ رہے ہیں، دوزخ کی آگ میں، قرآن کی آیت ہے، یوم تقوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ یوم تقوی بہا جباہم، جس دن میں ان کی پیشانیاں، وہ جنوبہم ان کی پیٹیں، وہ ظہورہم ان کے دائیں پیٹیں وغیرہ، ان کی میں اس سے داغوں گا۔ اسی جمع پونجی، جو آپ کی جمع پونجی ہے نا، سونا چاندی جو بھی آپ نے جمع کیا ہے، یا مطلب نوٹوں کی شکل میں ہے، ظاہر ہے وہ تو ایک مثال ہے نا، تو اس کو آگ میں گرم کر کے ان محبان دولت کی پیٹوں اور ماتھوں کو اس سے داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ جمع پونجی ہے، سارے عمر کی جمع پونجی۔ اب فذوقوا، اب چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ دیکھیں بہت بڑی مصیبت میں ہم لوگ مبتلا ہیں، ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور ظاہر کے لیے ہی ہماری زندگی خاص ہے، آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے، اپنی حقیقت کو بھی بھلا چکے ہیں۔ ہم نے اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ آپ اس بات پہ تھوڑا غور کیجئے نا۔ دیکھیں میں تو آپ کے لیے بیٹھا ہوں، آپ میری باتیں سن کے اگر اس پر غور نہیں کریں گے، اپنا تجزیہ نہیں کریں گے، تو میری باتیں تو آپ کے لیے تو فضول ہو گئی۔ آپ چھوڑیں کہ میری باتوں کو کون سنتا ہے یا نہیں سنتا، آپ تو سنیں، آپ تو اس پر یعنی سوچیں، تو اپنے لیے دیکھیں، اپنے لیے بہتر کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ ہم تو اپنے لیے آگ کے علاوہ کچھ نہیں جمع کر رہے۔ حقیقت میں جو آج کا مسلمان برائے نام ہے، یہ اپنے لیے آگ بھجوا رہا ہے، آگ جمع کر رہے ہیں، اور دوزخ میں سب سے نچلے طبقے میں جانے کی ہم تیاری کر رہے ہیں، وہ دوزخ جو اس وقت ہمارے یقین سے باہر ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ، تو بہرحال دیکھیں یہ ایک بہت زیادہ خطرناک روش ہے جو ہم نے اپنا لی ہے۔ آپ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ ہم لوگ جہنم کا ترنے والا بننے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ دیکھیں اللہ تو ہماری منزل نہیں ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں
کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، دنیا ہے یا آخرت ہے، اللہ ہے کہ ظاہر ہے۔ عام طور پہ ہم سب کے سب دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، اور آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، ہماری ترجیح ظاہر ہے، دنیا ہے۔ تو اب یہ جو عہدہ ہے ذاکر کا، یہ اب آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ دیکھیں، یہ کوئی مفت کی ریوڑیاں نہیں ہے۔ جنت خریدنی پڑتی ہے اپنے ارادے سے، اپنے اعمال سے۔ جنت خریدنی پڑتی ہے۔ ہم تو جنت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم نے اللہ سے بیعت نہیں کی، جبکہ جنت کے لیے یہاں پر خریداری ہو رہی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ اللہ تو بہرحال دیکھیں، یہ اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آیت نمبر 35 کے لیے، اس نے میرا سینہ کھول دیا، اس کے مضامین کو میں نے بیان کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس آیت کے مفہوم پر آپ غور کریں۔ یہ صفات اپنے اندر آپ نے پیدا کرنی ہے۔ یہ جو صفات یعنی ماشاءاللہ 3 درس میں نے ایک آیت پہ بات کی ہے اللہ کی عطا سے، تو آپ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں اگر مغفرت چاہتے ہیں اور اجر عظیم کے طالب ہیں، کیونکہ اجر عظیم نہیں ہوگا تو پھر عذاب عظیم ہوگا۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اگر آپ اجر عظیم کے اپنے آپ کو مستحق نہیں بناتے، یہ آپ نے بنانا ہے، اللہ تو انصاف کرے گا۔ آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ من طلبہ فقد وجدہ، جس نے طلب کی اس نے پایا۔ ہم تو طلب کر رہے ہیں، ہم تو طالبان دنیا ہیں، ہم تو اللہ کی رضا کے طالب نہیں ہیں، ہم تو دنیا کے طالب ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ اللہ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔